الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلے فیضان غوث اعظم کی آج آخری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھیں گے کہ حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کے لیے کون کون سی چیزیں اللہ سے مانگی، اور 11ویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی سماعت کریں گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگوں نے آپ کو بڑا ڈھونڈا تو دریائے دجلہ پر آپ کو پایا، مچھلیاں آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں۔ اچانک آسمان سے فرشتے ایک مسلح لے کر اترتے ہیں، اور بہت ساری فرشتوں کی جماعت، رجال الغیب کی جماعت آپ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ ظہر کی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سارے لوگ جو آپ کے پیچھے ہیں، سب کے سب صف بنا کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب جو ہے وہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے جب تسبیح پڑھتے ہیں تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ اس وسیلے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا آپ نے کیا کی تھی؟ آپ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو تو بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ سارے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور جب اختتام ہو جاتا ہے تو ندائے غیبی سے آواز آتی ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کے مریدوں کے لیے خاص بشارت ہے کہ وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے۔ ایک اور بشارت جو حضور غوث پاک عطا فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کہ بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے۔ تیسری بات بہجت الاسرار میں آپ نے فرمائی، شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک نماز ہے جس کو صلاۃ الغوثیہ کے نام سے آپ نے موسوم کیا، جس کو صلاۃ الاسرار بھی کہا جاتا ہے، وہ راز والی نماز جو آپ نے لوگوں کو، آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی، وہ 2 رکعتیں۔ ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو 11 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کرے، کچھ دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، پھر کھڑا ہو کر عراق کی طرف یعنی بغداد کی طرف 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر آپ کا نام لے کر آگے بڑھتا رہے۔ 11ویں قدم پر رک کر کھڑا ہو کر جو اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ میرے وسیلے سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی کیسے سنتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ 11ویں شریف کے دن کیا ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اخبار الاخیار میں جب پانی پتی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ کے حالات ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم کا عرس منایا کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 11 ربیع الاخر کو ہم اس طریقے سے عرس مناتے کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوتی۔ بغداد شریف کی بات آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں قرآن خوانی ہوتی، پھر حضور غوث اعظم کی منقبت پڑھی جاتی، مغرب کے بعد سجادہ نشین تشریف لاتے اور وہ درمیان میں بیٹھتے حلقے کے، اور پورا حلقہ ذکر بالجہر کرتا۔ پھر نیاز جو ہے وہ تقسیم کی جاتی، شیرینی تقسیم کی جاتی۔ اس طرح آپ کا عرس اختتام پذیر ہوتا۔ بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا عرس ابھی نہیں منایا جاتا، یہ تو کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کے عرس کے فیضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق دے، اور حضور غوث اعظم کا فیضان ہمیں عطا کرے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت حضور غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ حضور غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا کر دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔